زیادہ اشرف تے آلہ اللہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا. تسی خود اندازہ کرو کہ 18,000 مخلوقات وچوں افضلیت دا تاج اللہ تعالیٰ نے انسان دے سر تے رکھیا، سانو اشرف المخلوقات بنایا. انسان ہونے دے ناتے ایک چوڑا بھی انسان ہے، کمی بھی انسان ہے، سید بھی انسان ہے، چودھری بھی انسان ہے، پیر بھی انسان ہے، مرید بھی انسان ہے، ہندو بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے. انسان ہونے دے ناتے تو سب برابر نے، خواہ بنگی ہے، خواہ سید ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے. انسان ہونے دے ناتے سب برابر نے، اس واسطے کہ انسانیت دا تاج اللہ نے انہوں دے ساتھ رکھے. حضرات محترم، انسان ہونے دے ناتے ایک بھنگی، ایک چوڑا، ایک چمار خدا دی 18,000 مخلوقات وچوں سب تو افضل ہے، اس واسطے کہ وہ انسان ہے. بحیثیت انسان ہوندی، ذلیل تو ذلیل آدمی خدا دی 18,000 مخلوقات وچوں افضل ہے، اس واسطے کہ وہ انسان ہے. پھر وہ انسان کتنا عظیم ہوئے گا کہ جیڑا 18,000 مخلوقات وچوں انسان ہونے دے ناتے تے پہلے ہی افضل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنا دیتا، محمد عربی دا غلام بنا دیتا. مسلمانوں سوچو، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سنو عیسائی بنا دینا، سنو یہودی بنا دینا، سکھ بنا دینا، ہندو بنا دینا، کسی اور مذہب دے اندر ساڈا جنم ہوندا تو ساڈا کوئی زور نہیں سی. اس خالق کائنات دا کرم ہے، اس دی مہربانی ہے، عنایت ہے کہ اس نے سنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنایا، اپنے محبوب دا امتی بنایا، سنو نبی او عطا کیتا جڑا نبیاں دا سردار ہے، رسولاں دا سردار ہے، جڑا امام الانبیاء والمرسلین ہے. تو یہ اس کرم تو سب تو بڑا کرم کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنایا. نبی جتنے بھی اس گیتی چاہے، ہر نبی افضل و اعلی، جس کو اللہ نے نبوت دا تاج عطا کیتا، انہوں شان بھی عطا کیتی، انہوں رسول بنایا، انہوں عظمت والے عزت والے سہرے بھی عطا کیتے. مگر ساڈے نبی کریم سرور عالم نو اللہ نے اعزاز عطا کیتا کہ سارے نبی جتنیاں شانہ لے کے دنیا چ آئے، فردن فردن علیحدہ علیحدہ رب نے جڑیاں شانہ نبیاں نو عطا کیتیاں، جدو اپنے محبوب دی واری آئی، ساڈے رسول دی واری آئی، تو رب نے ساریاں شانہ جمع کر کے گٹھلی بن کے محمد عربی دی جوڑی پا دیتی. یہ عزت صرف رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی. کچھ نبی ایسے نے کہ جنہاں دا کلمہ جاری ہویا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. مگر صدقے جائیے، جدو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے، عیسیٰ دی واری آکھیا روح اللہ، موسیٰ علیہ السلام دی واری آکھیا کلیم اللہ. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے رسول نے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے رسول نے. کلمہ امت اسے نبی دی ہوندی ہے جڑا رسول ہوئے، مگر کسی اور نبی دے کلمے وچ رب نے لفظ رسول استعمال نہیں کیتا. رسول استعمال کیتا تو محمد رسول اللہ دے نام نال استعمال کیتا ہے. سبحان اللہ. مینوں ایک بندہ کہنے لگا تسی سنی یا رسول اللہ کہندے ہو، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تے رسول نے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، جدوں تسی کہندے ہو یا رسول اللہ تو ہر نبی اپنی قبر وچ پریشان ہوندا ہوے گا، پتہ نہیں میرا امت ہی مینوں پیا بلاندا، کیونکہ ہر نبی رسول ہے. میں کہ تے تہاڈی مت ماری گئی ہے نا. کوئی امتی پریشان نہیں ہوتا
اس واسطے کہ کلمے رسول اللہ کا لفظ صرف محمد عربی نال آیا ہے. جدو کوئی یا رسول اللہ آکھے گا تو مدینے کا تاجدار ہی آکھے گا میرا غلام مینوں یاد پیا کرتا ہے, میرا محمد مینوں یاد کرتا ہے. یہ شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. پھر تسی اندازہ کرو کہ حضور دی عظمتاں دا کیا کہنا. میں خود کرنا ہے جی اتنے درود میں خود بھیجنا ہے, اور میں ہی نہیں بھیجتا, میرے فرشتے بھیجتے ہیں. جہاں کام میں کرنا میرے فرشتے کرتے ہیں. مومنو میرا دل کرتا ہے کام چنگا تسی بھی وہی کام کیتا کرو. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, رب تعالیٰ نے کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پیار نے کہہ دے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ نے بے شمار فائدے نے. میں کئی مرتبہ عرض کیتا ہے جدو موقع آئے اللہ کی تصویر ضرور پڑھیا کرو, اس واسطے کہ خدا دی رحمتاں دا نزول ہوتا ہے. جولیاں نیکیاں نال بھریاں جاندیاں نے, 90 نیکی ملدی ایک بار سبحان اللہ کہہ. سبحان اللہ. بے شک ان اللہ, ان حرف تحقیق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دسن تو پہلے کہ میں درود پڑھنا ہے سارے شک دور کر دیتے. فرمایا شک نہ کریو, تہاڈا اللہ تے اللہ دے فرشتے نبی کریم تے درود بھیجتے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اللہ دے فرشتے نبی پاک تے درود بھیجتے. یا ایھا الذین آمنو, او ایمان والیو, او مومنو, صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والے تسی بھی نبی پاک تے درود و سلام بھیجو. اللہ تے اللہ دے فرشتے نبی کریم تے درود بھیجتے ہیں. مومنو تسی بھی درود و سلام بھیجو. اچھا, نماز پڑھنا 5 وقت یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ مال دے تے سال تو بعد زکات دینا فرض ہے. اللہ مال دے تو زندگی دے اندر ایک بار حج کرنا فرض ہے. اللہ صحت دے تے رمضان شریف دا مہینہ آوے تے روزے رکھنا فرض ہے. یعنی اللہ دے فرض ہے. نبی کریم تے درود پڑھنا یہ بھی فرض ہے کیونکہ اللہ دا حکم ہے. توجہ ذرا, نماز پڑھنا فرض ہے, روزے رکھنا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, زکات دینا فرض ہے, نبی کریم تے درود بھیجنا فرض ہے کیونکہ اللہ دا حکم ہے. لیکن تسی حیران ہو گے کہ نماز پڑھنا یہ فرض ہے مگر یہ حکمن فرض ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو. حکمن فرض ہے, عملاً فرض نہیں, حضور دی سنت ہے. کیونکہ اللہ نماز نہیں پڑھتا. اللہ کا صرف حکم ہے کہ تسی نماز پڑھو, اللہ آپ نماز نہیں پڑھتا. نماز پڑھ کے عملاً نبی پاک نے اس کو اپنی سنت بنا دیتا ہے اللہ دے فرض میں. کیونکہ اللہ نماز نہیں پڑھتا, نبی پاک نے پڑھی اور حضور نے اس کو عملاً اپنے سنت بنایا. حکماً فرض ہے, عملاً حضور دی سنت ہے کیونکہ اللہ نماز نہیں پڑھتا, حضور نے پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے مومنو تواڈے تے رمضان دے روزے لکھ دیتے گئے. روزے حکماً فرض نے, عملاً حضور دی سنت ہے کیونکہ اللہ روزہ نہیں رکھتا, حضور نے روزہ رکھیا. یعنی اس تے عمل کیتا حضور نے, عملاً حضور دی سنت بنیا. اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا کہ اس نو اللہ دے فرض ادا کرن دا ثواب ملے گا اس واسطے کہ اس نے اللہ دے حکم تے عمل کیتا ہے, مگر عملاً یہ اللہ دا عمل نہیں, حضور دا عمل ہے. عملاً نبی پاک دی سنت تے عمل کیتا ہے, انہیں روزہ رکھیا ہے, حضور نے روزے نو اپنا عمل بنا دیتا. سبحان اللہ. نماز حکمن فرض ہے, عملاً حضور دی سنت ہے. روزہ حکمن فرض ہے, عملاً حضور دی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیتا ہے زندگی صاحب نصاب مسلمان تے ایک مرتبہ, مگر حج حکمن فرض ہے, عملاً نبیاں تے ولیاں دی سنت ہے. حضور دی سنت ہے کیونکہ حضور نے حج پڑھے. ویسے تسی حیران ہو گے
کہ حج اللہ کا فرض ہے اور پورے فرض میں ایک رکن بھی ایسا نہیں جڑا اللہ نے ادا کیتا ہو. حج کی بیت اللہ شریف دے طواف کا نام حج، تکبیراں پڑھن کا نام حج، تلبیے کا نام حج، حجر اسود کا بوسا لینا یا بوسا نہ لے سکو تو ہاتھ کا اشارہ کر کے یا ہاتھ لگا کے کیوں لینا، یہ حج. صفا مروہ درمیان سائی حج، قربانی حج کا رکن. میدان عرفات وچ 9 ذی الحجہ نو قیام کرنا یہ نام حج. خدا دی قسم ہے جتنے کام نے یا نبیاں کیتے نے یا ولیاں کیتے نے، اللہ فرماندا یاراں دیاں اداواں ہڈیاں پسند نے، تسی انہاں دی کاپی کرو، لکھیا جائے گا تساں نے میرا فرض ادا کیا. سبحان اللہ. ایک رکن بھی ایسا نہیں کہ جڑا اللہ نے کیتا ہو. حج حکمن فرض ہے مگر بولو عمل حضور دی سنت ہے. نبی کریم سرور عالم نے اللہ دیا فرضاں نو عملاً اپنی سنت بنا دیتا. لیکن بڑے مہنگوں دے مسلمانوں تسی حیران ہو جاؤ گے حضور دی عظمتاں دا کیا کہنا. نبی پاک دے درود پڑھنا اے حکمن بھی فرض ہے، عملاً بھی رب دی سنت ہے. سبحان اللہ. اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے پڑھدا نہیں، روزے دا حکم دیتا ہے پڑھدا نہیں، زکات دا حکم دیتا ہے دیندا نہیں، حج دا حکم دیتا ہے اللہ کدے حج پڑھیا نہیں. مگر صدقے جائیے محمد رسول اللہ دی عظمتاں تو اللہ نے یار تے درود دا حکم بھی دیتا ہے تے آپ پہلے پڑھدا ہے تے حکم بعد بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. دوسری بات تسی حیران ہوگی کہ نبی پاک دی عملاً جتنیاں سنتاں نے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، انہاں واسطے جگہ مقرر ہے، زبان مقرر ہے. کوئی بندہ انگلش میں نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوئے گی. نماز اس سے بولی قبول ہوئے گی جڑی بولی محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے مینوں تے یار دی زبان نال پیار ہے. یار نے عربی پڑھی ہے تو عربی پڑھ تیری نماز قبول کراں گا، کسی اور زبان میں نماز پڑھیں گا تو نماز قبول نہیں ہوگی. نماز دا وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے زور دا وقت زور دا مقرر کیتا ہے، اثر دا وقت اثر دا مقرر ہے. ہر نماز دا وقت مقرر ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے نماز دا ایک وقت طے مقرر کیتا ہے. وہ اگے پیچھے ہوے گی تے قضا ہوے گی، ادا نہیں ہوے گی، اپنے وقت وچ پڑھی جائے گی تو ادا ہوے گی. حج واسطے اللہ نے دن بھی مقرر کیتا ہے 9 ذی الحجہ، جگہ مقرر کیتی ہے عرفات دا میدان، شہر مقرر کیتا ہے مکہ شریف. اس تو علاوہ حج نہیں ہو سکتا. نماز واسطے زبان مقرر ہے، لباس دا پاک ہونا مقرر ہے، جسم دا پاک ہونا مقرر ہے، عربی زبان مقرر ہے، وقت مقرر ہے، حج دا وقت مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے، دن مقرر ہے، جگہ مقرر ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے روزے دا وقت مقرر ہے. رمضان دا مہینہ ہوئے، صبح سحری تو لے کے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا نہ پینا، اے دا نام فرض ہے. جتنیاں نبی پاک دیاں سنتاں نے انہاں واسطے وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، زبان بھی مقرر ہے. اللہ فرماندا ہے کملی والیا تیرے تے درود پڑھنا یہ میری سنت ہے، میں اس نو عام پیا کرنا ہے. نہ زبان دی قید لگانا ہے، نہ جگہ دی قید لگانا ہے، نہ وقت دی قید لگانا ہے. کوئی صبح درود پڑھے تا بھی قبول ہے، شامی پڑھے تا بھی قبول ہے، نماز وچ پڑھے تا بھی قبول ہے، نماز تو بعد پڑھے تا بھی قبول ہے. سونیا کوئی عربی چ پڑھے تا بھی منظور ہے، کوئی میرے شاہ دی بولی چ پڑھے تا بھی قبول ہے. سبحان اللہ. یہ شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک فرماندے نے میرے اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کملی والے حبیبہ جڑا تیرے تے ایک باری درود بھیجے گا میں اس تے 10 مرتبہ رحمتاں نازل فرماواں. تسی اندازہ کرو کہ کوئی بندہ نبی پاک دے درود بھیج دے اون دے اوتے 10 مرتبہ اللہ رحمتاں نازل فرماتا. اور بخاری دی حدیث نبی کریم فرماندے نے ایک بندہ بیٹھ کے درود پڑھتا ہے، منہ سے درود شریف نکلتا ہے، ایک فرشتہ سامنے کھلوتا ہوتا ہے. جدوں بندہ درود شریف پڑھتا جاتا ہے وہ فرشتہ نبی پاک دی بارگاہ جا کے
عرض کر دے یا رسول اللہ آپ دا فلاں نام دا غلام آپ نو درود و سلام عرض کر دے. تسی ایک محفل بیٹھے ہو تھوڑا خیال ہے ساڈے کول وقت ہے اسی تسبیح درود پڑھا گے یا 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا گے یا 5000 مرتبہ پڑھا گے تو خدا دی قسم ہے حدیث پاک یہ نہیں ملتا کہ فرشتے نو حکم ہے تو بیٹھ جا یہ ساریاں تسبیحاں مکمل کر لے تے نبی پاک نو جا کے رپورٹ دے نہ ایک باری زبان تو درود نکلیا ایک فرشتہ لے کے حضور دی بارگاہ گیا دوسری مرتبہ درود نکلیا دوسرا فرشتہ پہنچیا تیسری مرتبہ درود 100 مرتبہ درود پڑھیا تے 100 فرشتیاں دی قطار لگ گئی محمد عربی دے دربار وچ یا رسول اللہ فلاں امتی درود پیا پڑھدا ہے فلاں امتی سلام پیا بھیجدا ہے فلاں امتی سلام پیا دیندا ہے. ایمان نال سوچو وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جہاں 100 باری رسول دے دربار میں سلام پیش کیتا جائے تے کملی والا 100 باری اپنے غلام کو جواب عطا کرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کسی عاشق نے بڑے پیار دی بات کی وہ کہندا درود و سلام پڑھنا ایک ہی اللہ حکم بھی ہے عمل بھی ہے. جہاں حضور دی بارگاہ درود و سلام پیش کرے گا اس کو کتنا فائدہ ہوئے گا. توجہ حضرات صوفیاء فرماندے نے درود و سلام پڑھنے والا اتنا خوش نصیب اتنی مقدرہ والا ہے جدو نبی کریم تے درود بھیجے گا اللہ والوں ثواب پائے گا نبی پاک تے سلام بھیجے گا محمد والوں جواب پائے گا. سبحان اللہ. درود بھیجن نال ثواب ملتا ہے اور سلام بھیجن نال مدینے تو جواب بھی ملتا ہے. ساڈے امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہاں دی اسی مقلد ہاں حضرت امام اعظم اس شان والے بزرگ ہوئے نے کہ مدینہ طیبہ گئے سرکار دیاں جالیاں کول جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ نعمان حاضر ہے آپ دا نام ہے نعمان بن ثابت یا رسول اللہ نعمان حاضر ہے میں نے ساری زندگی کوفے چ رہ کے آپ کے درود و سلام پڑھے یا رسول اللہ مینوں آپ دے کرم تے یقین ہے کہ تساں میرے سلام قبول کیتے ہو تسی رحمت للعالمین ہو سراپا رحمت مینوں یقین ہے تساں نے میرے سلام قبول کیتے ہوں گے. اے مدینے دے تاجدار ہوں تے میں مدینے آئے تے تھوڑیاں جالیاں کول کھلوتا ہے تے میں سلام بھیجنا تے مینوں کی پتہ تسی میرے سلام دا جواب دیندے ہو یا نہیں قبول کردے ہو کہ نہیں تے تسی تے مالک ہو قبول کرو تے تہاڈی مہربانی نہ کرو تے اسی کی کر سکنے ہیں. یا رسول اللہ کیا یہ اچھا ہوئے میں جالیاں کول سلام دیواں تے روزے وچوں تہاڈا جواب سن لواں مینوں تسلی ہو جائے کملی والا میرا سلام قبول کر لے. خدا دی قسم ہے کتاباں چاہندا امام اعظم نے نبی پاک دیاں جالیاں سامنے کھلو کے کیا مسجد نبوی بھری ہے ہزاراں لوگ موجود نے عرض کیتی السلام علیکہ یا امام المرسلین. سبحان اللہ. اے رسولاں دے امام تواڈے تے سلام ہوے. پوری مسجد دیا لوگاں نے سنیا نبی پاک دے روضے چوں آواز آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین. سبحان اللہ. اے مسلماناں دے امام تیرے تے سلام. گل تے تاں بندی ہے نا کملی والا بھی جواب دے. حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے مزے دی بات کیتی ہے. فرماندے نے بندیا جدوں تو نماز پڑھ لے نا تے نماز پڑھدے ہیں نبی پاک تے سلام دین دا وقت ہوندا ہے السلام علیکہ ایھا النبی تے فرماندے نے ایویں سلام نہ دیتا کر سلام دین تو پہلے اخطر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل وچ اپنے نبی نو حاضر سمجھ پہلے سمجھو میرا نبی حاضر ہے میرا نبی سلام پہ سندا ہے اخطر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قل السلام علیکہ ایھا النبی ہن آکھنا اے نبی تھوڑے تے سلام ہو گئے. سبحان اللہ. اخطر فی قلبک النبی ثم قل السلام علیکہ ایھا النبی. کسی نے امام محمد غزالی کو پوچھا کہ امام صاحب تسی ہمیشہ اسی طرح سلام پڑھو. سنو بعض لوگوں نے حضور دے دربار کتنی منظوری ہوتی. حضرت امام محمد غزالی فرماندے نے لوگوں یہ تو تھانوں آکھیا ہے کہ نبی پاک نو حاضر سمجھ کے سلام دیتا کرو میرا معاملہ حضور نال کچھ اور ہے. انہوں نے پوچھا کی فرمایا خدا دی قسم ہے 12 سال ہو گئے نے ہن تے ایسا کرم ہوندا ہے ادھروں نماز وچ میں سلام دینا ادھروں کملی والے دا مدینے سے جواب بھی سننا. سبحان اللہ. ہائے ہائے 12 سال ہو گئے
حضرت امام عبد الوہاب شرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اسی 9 بندے ہاں جنہاں نے بخاری شریف نبی پاک کو سبکن پڑھی. حالانکہ نبی پاک تو کئی سو سال بعد پیدا ہوئے ہیں، غالباً 9ویں صدی پیدا ہوئے ہیں. حضرت امام عبد الوہاب شرانی 9ویں صدی دے امام مصر وچ رہندے سن. فرماندے نے اساں نے بخاری شریف نبی پاک کو پڑھی، حضور نے سانو بخاری خود پڑھائی. اور مینوں یاد ہے کہ نبی پاک نے ختم بخاری تے جڑی دعا منگی سی وہ دعا کی. دیوبندی، وہابی، مودودی جماعت والے، تبلیغی جماعت والے، اسلامی جماعت والے آج تک کسی مولوی جرت نہیں کی کہ امام شورانی بھی اس بات کا رد کرے امام نے بات غلط لکھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک کس طرح آ کے بخاری پڑھا سکتے ہیں، حضور تو قبر ہی نہیں. کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ امام عبد الوہاب شورانی بھی اس بات کا رد کرے. امام صاحب فرماتے ہیں اسی 9 بندے ہاں کہ جنہاں نے بخاری شریف نبی پاک کو پڑھی اور حضور نے بخاری دے ختم تھی جڑی دعا کی تھی وہ دعا امام صاحب بڑے تھوڑے تے حضور دے کرم کہ بخاری شریف رسول اللہ نے تھانوں مصر میں جا کے پڑھائی. امام صاحب نے رو کے فرمایا میرا معاملہ اس سرکار نال کچھ اور ہے. حضور کی فرماندے نے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے میں مصر وچ اپنے حجرے وچ بیٹھا ہوں، کملی والے اپنی قبر وچ مدینے لیٹے ہوندے نے، میں اپنے حجرے وچ بیٹھ کے اللہ دی ساری زمین سکڑ جاندی ہے، میں حجرے وچ بیٹھ کے نبی پاک دی قبر دے بوسے لگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. عاشقاں دا کیا کہنا حضور دی بارگاہ. سنو مسلمانوں، تبلیغی جماعت کے مولوی مذکریہ سہارنپوری صاحب نے فضائل درود وچ واقعہ لکھے، سنو گے تو تڑپ جاؤ. ایک نوجوان کعبے دا طواف کر رہے ہیں اور طواف کردیاں کوئی دعا نہیں کردا، کوئی تکبیر نہیں پڑھدا، بس درود و سلام پڑھی جاندا ہے، درود و سلام پڑھی جاندا ہے. کسی آدمی نے روک کے آکھیا بھائی تو درود و سلام پہ پڑھنا، کوئی دعا نہیں، کوئی تکبیر نہیں، بس خالی درود و سلام پڑھنا. نوجوان نے روک کے آکھیا مینوں طواف کر لین دے پھر میں تینوں ساری بات بتانا ہے. جب طواف تو فارغ ہویا تو نوجوان نے کہا کہ میں اور میرا جنگل بھی آبان سی، اچانک میرا والد بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا. ایک میں سا ایک میرا باپ سی. جب میرا والد فوت ہو گیا تو کسی گناہ دی وجہ تو اس کی شکل تبدیل ہو گئی، شکل دیکھنے دے قابل نہ رہی. میں بڑا پریشان، بڑا رویا کہ کس کو بلا کے لے آواں اور دساں کہ میرا والد دی شکل انسانہ والی نہیں. آئے میں کس طرح جنازہ کراں گا، کس طرح کسی کو بلاواں گا، کس طرح دساں گا کہ میرا باپ. میں بڑا پریشان سا، رو رہا سا باپ دی لاش کو. میں نے دیکھا اچانک ایک سوار آ گیا، سبز لباس پہنے ہیں، سر پٹ گھوڑا دوڑا کے آئے. میرے ابو دی لاش دے قریب آ کے گھوڑے تو نیچے اترے. انہوں نے میرے باپ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، اپنا ہاتھ باپ دے چہرے تے پھیریا. خدا دی قسم ہے ہاتھ پھیرن دی دیر سی میرے باپ دا چہرہ چن وانگوں چمکن لگ پیا. سبحان اللہ. میں بہت خوش ہویا. میں انہوں نے شکریہ ادا کر کے آکھیا تسی بڑے لجپال ہو، بڑے کریم ہو، بڑی مہربانی کیتی جو میں تو بڑا پریشان ہو گیا. میرے باپ کا چہرہ روشن کرنے والے ہو، تسی کون ہوتے کیوں آئے ہو؟ فرمایا میرا پتہ پوچھنا ہے، انا محمد رسول اللہ، میں ہی تیرا نبی کملی والا وا. تیرا باپ روز میرے تے درود پڑھ کے سوندا سی، آج میرے دربار اطلاع ملی تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، کسی گناہ دی وجہ تو شکل بدل گئی ہے. میں سوچیا درود میرا پڑھے تے شکل بگڑ جائے، کہ میں کم نہ آیا تے اور کون کم آئے گا. میں مدینے آ کے تیرے باپ دا چہرہ ٹھیک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. فریاد امتی جو کرے حال زار کی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. خدا دی قسم ہے اسی ادھر درود پڑھ لیا ادھر مدینے دے تاجدار کو خبر ہوتی. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعے والے دن میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو.
جڑا تسی درود جمعے والے دن پڑھتے ہو ڈائریکٹ میں خود سننا ہے. فرشتیاں والی حدیث بھی ہے کہ فرشتے لے کے جاندے. حضور فرماندے نے جمعے والے دن جڑا درود پڑھتے ہو میں خود سننا ہے. اور نبی پاک نے اتنے بات نہیں لینا، پھر جمعے کی گل نہیں. حضور نے فرمایا انی اسمع صلاۃ آل محبتی و عارفہم، میں اپنے پیار والے دے درود نو خود سننا. کوئی جمعہ پڑھے، ہفتے پڑھے، اتوار پڑھے، سوار منگل جدوں مرضی ہے پڑھے، جتنے پڑھے پڑھن والا پڑھے پیار نال تے محبت والیاں دا درود میں خود سننا. سبحان اللہ. اگر فرشتے لے کے جان تے تا بھی سبحان اللہ، حضور خود سنن تے تا بھی سبحان اللہ. دوستو یہ زندگی دے قیمتی لمحات اپنے رسول دے نام کر دیو. رسول اللہ تے کثرت نال درود پڑھو، اس واسطے کہ رسول اللہ تے پتھر مارن والے نو دعا دیندے نے، درود پڑھن والے تے کتنے مہربان ہون گے. میں مشکور ہاں عزیزم الشیخ محمد عمران عبدالی صاحب کا کہ جنہاں نے بڑی ہی محبت دے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جمعہ اور بہتر ہے کہ جمعہ تے خطاب تسی کرو. تو یہ میرا اپنا مرکز ہے، میں اس سینٹر نو اپنا سینٹر سمجھنا ہے. اور میں جدوں بھی آیا برمنگھم دیا مسلمانہ بڑی محبت کا ثبوت پیش کیتا. باٹلے دے اندر اتوار نو حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ تاجدار کلیام دور سے پاک ہو رہے ہیں، دوستان نے مجبور کیتا تو ایک پروگرام واسطے میں حاضر ہو گیا. منگل نو میری واپسی ہے تو میں کل ہی پہنچیا. تو انہوں نے کیا کہ جمعہ اور پھر شامی محفل بھی انشاءاللہ تعالی شام نو تشریف لے آؤ گے تو باقی باتاں تفصیلاً عرض کراں گا. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. خدا صاحب کی دنیا کرم کے خزانے تو بھرے. اس مرکز میں اللہ دن دگنی رات چگنی برکت ترقی عطا فرمائے. قاری محمد شعیب صاحب چشتی دیاں مسل کی خدمات نو اللہ قبول فرمائے. اس پورے خاندان تے اللہ اپنی رحمت و برکت عطا فرمائے. آخر دعوانا